بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 154 ہے اور صلح کے متفرق احکام آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے سبق نمبر 153 میں کتاب الصلح میں صلح کی اقسام اور اس کی شرائط اور تفصیلات ذکر کی گئیں۔ تو آج کے سبق میں کچھ متفرق احکامات ہوں گے جن میں صلح کو کیا فقہی تکلیف دی جائے اور اس سے متعلق بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور پھر آخر میں کچھ تخارج یعنی صلح کے ساتھ ورثاء میں سے کوئی ایک اگر نکل جائے اور وہ کچھ حصہ میراث میں سے لے لے اور باقی سب دوسرے ورثاء کے درمیان میں تقسیم کرنے پر وہ راضی ہو جائے، تو اس کے احکامات بھی انشاءاللہ آج ذکر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صلح کے متفرق احکامات کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو عبارت آج یہاں سے ہے کہ وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا، اگر کوئی شخص کسی عورت کے اوپر نکاح کا دعویٰ کر دے کہ یہ عورت میری منکوحہ ہے، وَهِيَ تَجْحَدُ، اور عورت انکار کر رہی ہے، تو جب عورت انکار کر رہی ہے تو اس کے بعد مرد نے مطلب اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، تو اب عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دعویٰ تو کر لیا لیکن آؤ صلح کرتے ہیں، اور صلح یہ کرتے ہیں کہ آپ کو میں کچھ مال دے دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں۔ فصالحتہ علی مال، عورت نے اس کے ساتھ صلح کر دی مال پر، ایسا مال بذلت ہو جو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے خرچ کر دیا، دے دیا اس کو، حتی یترک الدعویٰ، یہاں تک کہ اس نے دعوے کو چھوڑ دیا، دعوے کو ترک کر دیا، جازہ، تو یہ درست ہے۔ وکان فی معنی الخلع، تو اس کو فقہی تکلیف جو ہم دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ صلح میں ہر ایک صلح کو ہم نے کوئی نہ کوئی فقہی تکلیف ضرور دی تھی، تو اس کو بھی ہم نے دینا ہے کہ اس کی صورت کس کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ خلع کے زیادہ قریب ہے کہ عورت اگر کوئی مال دے کر صلح کرتی ہے، اپنی جان چھڑاتی ہے، تو اس کو خلع کہتے ہیں، تو اس کو ہم خلع پر محمول کر سکتے ہیں، تو یہ صلح جائز ہے کیونکہ اس کی ایک فقہی صورت بن سکتی ہے، اور جہاں پہ نہیں بنے گی تو ہم وہاں پہ جائز نہیں قرار دیں گے۔ جیسے اس کے برعکس دیکھیں کہ عورت دعویٰ کر لے کسی مرد پہ یہ میرا شوہر ہے، اور عورت مرد آگے سے انکار کر رہا ہے، اور پھر مرد صلح کرتا ہے کوئی مال دے کر، تو کیا یہ صلح درست ہے؟ تو ہم کہیں گے درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی فقہی صورت نہیں بن سکتی۔ وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، عورت مرد کے اوپر نکاح کا دعویٰ کر رہی ہے، فصالحہا، اور مرد نے چونکہ کہا کہ ابھی یہ تو چھوڑتی نہیں ہے جان، چلو اس کے ساتھ صلح کرتے ہیں کوئی مال دے کر، فصالحہا علی مال، اس نے صلح کر دیا عورت کے ساتھ مال دے کر، بذلہ لہا، جو اس نے عورت کو دیا ہے، خرچ کیا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، لم یجوز، یہ صلح شرعاً درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر بیوی کو کوئی مال دے کر اپنی جان نہیں چھڑاتا، اس کے پاس طلاق ہوتی ہے، تو اس کی کوئی فقہی صورت یا کسی بھی فقہی صورت کے قریب کسی شرعی حکم کے قریب بھی یہ نہیں ہے کہ کبھی خامد مال دے کر اپنی جان چھڑائے، تو ایسا تو کبھی بھی کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی صورت نہیں بن رہی، فقہی تکییف اس کی نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اس کو ہم جائز نہیں قرار دیں گے۔ وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ، کسی نے دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے، فصالحہ علی مال، پھر اس جس کو کہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، تو اس بندے نے اس دعویٰ کرنے والے کے ساتھ صلح کر دی کوئی مال دے کر، آتا ہو جو اس نے عطا کر دیا، جازہ، اس کو بھی ہم یہ جائز قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک فقہی تکییف ہمارے ذہن میں موجود ہے، وہ ہے اعتاق علی مال، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آقا اپنے مولا کو پیسے لے کر آزاد کر دے، مکاتب ہوتا ہے، اس طریقے سے عتق علی مال ہوتی ہے، تو یہ اس کے اوپر محمول ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ وکان فی حق المدعی، لہذا مدعی کے حق میں، یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اس کے حق میں یہ کس طریقے کا عقد ہو رہا ہے، فی معنی العتق علی مال، یہ عتق علی مال یعنی آزاد کرنا مال لے کر، اس معنی میں ہے، اور یہ شرعاً یہ صورت درست ہوتی ہے، اس لیے یہ صلح بھی درست ہو جائے گا۔
یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم یہاں سے آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صلح کرتا ہے کچھ مال دے کر اور دوسرا بندہ اس مال کو لے لیتا ہے اور آپس میں صلح کرتے ہیں، مثلا اگر ایک بندے کا دوسرے کے اوپر کچھ قرض ہے، دین ہے، اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ صلح کر رہا ہے، یہ والی صورت کو آپ بالخصوص یہاں پہ دیکھیں گے، جس کا یہاں پہ ابھی حکم بیان ہوگا کہ ایک کا دوسرے کے اوپر دین ہے، اور جس کے اوپر دین ہے تو وہ کچھ رقم دے کر صلح کر رہا ہے، تو اب اس جس نے کچھ رقم دے کر صلح کی ہے مقروض نے، اس کو ہم یہ عوض پر محمول اگر کریں تو خرابی لازم آئے گی، کیونکہ عوض میں اگر ایک طرف بھی درہم ہے دوسری طرف بھی درہم ہے تو برابری ضروری ہے، تو یہ تو یہاں پہ برابری تو ہو نہیں رہی، صلح ہی ہو رہا ہے تو صلح میں تو تھوڑا بہت مال دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ صلح کو ہم عوض پر محمول نہیں کریں گے، ہم اسقاط پر یا کسی اور چیز پر تو محمول کریں گے، لیکن ہم عوض پر محمول نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس کو، وَكُلُّ شَيْءٍ، ہر وہ چیز وقع علیہ صلح، جس کے اوپر صلح واقع ہو رہا ہے، یعنی جو صلح کے اندر ابھی دی جا رہی ہے، وہوا، حالانکہ مستحق، وہی چیز لازمی تھی، یعنی جس کا استحقاق تھا، مطلب وہی چیز دینا لازمی تھا، بعقد المداینتی، دین کے عقد سے۔ تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ وہ والی صورت چل رہی ہے کہ جس میں آپ کے اوپر کچھ دین ہے، مثال کے طور پر دراہم، اور آپ نے ادا کرنے بھی دراہم ہیں، آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے دراہم، آپ نے ادا بھی دراہم کرنے ہیں، اور اس وقت بھی آپ صلح جو کر رہے ہیں تو صلح میں بھی دراہم دے رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کے اوپر قرضہ بھی دراہم، اور جو آپ صلح کر رہے ہیں صلح میں بھی آپ دراہم دے رہے ہیں، درہم دے رہے ہیں، تو جنس ایک ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اوپر 1000 درہم ہے تو آپ صلح کرتے ہوئے 400 500 دے کر صلح کر رہے ہوں گے، ظاہر صلح میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں کافی کنسیشن ہو جاتی ہے، تو آپ تھوڑے بہت دے کر رہے ہوں گے۔ اب اس صلح کو ہم کس صورت، فقہی صورت پر محمول کریں؟ اگر ہم اس کو بے پر محمول کرتے ہیں، معاوضہ پر محمول کرتے ہیں، تو یہ تو خرابی لازم آ رہی ہے کہ بھئی عوض اگر دونوں طرف ایک ہو تو پھر تو برابری ضروری ہے، پھر تو ربا لازم آ جائے گا، اس لیے ضروری ہوا کہ یہاں پر اس کو عوض پر محمول نہ کیا جائے، اس چیز پر محمول کیا جائے کہ گویا کہ قرض کے مالک نے اپنا کچھ قرض معاف کر دیا اور کچھ لے لیا، اسقاط پر ہم اس کو محمول کر لیں گے، اگر عوض پر محمول کریں گے تو پھر یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمائے گا وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ صلح، ہر وہ چیز جو صلح میں دی جا رہی ہے، جس پر صلح واقع ہو رہا ہے، حالانکہ وہی چیز لازمی یعنی مستحق تھا قرضے کا مالک اس چیز کا، بعقد المداینتی، دین کے عقد سے، تو یعنی وہی چیز دینی تھی اور وہی چیز ابھی دی جا رہی ہے صلح میں جو پہلے قرض کے طور پر ادا کرنی تھی، تو کہتے ہیں کہ لم یحمل علی المعاوضتی، اس کو معاوضہ پر محمول نہیں کیا جائے گا، وانما یحمل علی، اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ انہ استوفی، گویا کہ قرضے کے مالک نے وصول کر دیا ہے بعض حق ہی، اپنے بعض حق کو، واسقط باقیہ، اور باقی کو اس نے ساقط کر دیا ہے۔ مثالیں آگے دیں گے آپ کو، اور ان مثالوں میں کچھ جائز صورتیں ہوں گی، کچھ ناجائز ہوں گی۔ کمل لہو علی رجل الف درہم جیاد، جیسے کہ ایک آدمی کا دوسرے کے اوپر 1000 درہم جید تھے، 1000 درہم جید تھے، فصالحہ، اس نے صلح کیا اپنے قرضے کے مالک قرض خواہ کے ساتھ، علی 500 ضیوف، 500 درہم پر کیا ہے صلح، لیکن 500 درہم بھی ردی ہیں، جید نہیں ہیں، ردی ہیں، جازہ، تو یہ صلح جائز ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو عوض پر محمول کریں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ ایک طرف 1000 درہم ہے دوسری طرف 500 درہم ہے، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیوں؟ وَصَارَ كَأَنَّهُ، ہم اس کو اس بات پر محمول کریں گے کہ گویا کہ قرضے کے مالک نے ابرأہ، مقروض کو بری کر دیا ہے، عن بعض حق ہی، اپنے بعض حق سے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جہاں پہ بھی یہ صورت بن رہی ہوگی کہ قرضہ جو تھا وہ مثلاً اونچے لیول کا تھا، اچھی صفات کا تھا، اور جو دی جا رہی ہے چیز وہ ادنیٰ سی دی جا رہی ہے، تو اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، اور اگر قرضہ ادنیٰ تھا اور جو چیز ابھی صلح میں دی جا رہی ہے وہ اعلیٰ قسم کی چیز دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ پھر عوض پر محمول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہاں پہ صلح بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ چند صورتوں کو آپ دیکھ لیں کہ اگر دین کے اندر جو چیز ہے وہ اعلیٰ ہے، صلح کی چیز ادنیٰ ہے،
تو اس میں آپ اسقاط وغیرہ پر محمول کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرضے کے مالک نے اپنا بعض حق معاف کر دیا ہے۔ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةً، اگر صلح کیا ہے مالک نے، قرضے کے مالک نے 1000 درہم مؤجل پر، یعنی 1000 درہم جو تھے وہ ابھی ابھی دینے تھے، لیکن اس نے کہا چلو یار 1000 درہم ابھی نہیں دو بلکہ 1 سال بعد دے دینا، یہ صلح ہو گیا اس بات پر جازہ، یہ بھی درست ہے۔ تو یہاں پہ صورت ہو سکتی ہے، فقہی صورت بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَكَأَنَّهُ أَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ، گویا کہ اس نے اپنے حق کو مؤجل کر دیا، اپنے حق کو مؤجل کر دیا۔ اگر آپ اس کو عوض پر محمول کریں گے تو پھر تو یہ درست بھی نہیں ہوگا کہ اس میں اگر درم جنس ایک ہو تو پھر اس میں ادھار جائز بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرٍ، حالانکہ اب دیکھیں جو قرض تھا عقد مداینہ سے جو چیز دینی لازم تھی وہ دراہم تھے، اور ابھی جو صلح ہو رہا ہے وہ دنانیر پر ہو رہا ہے، گویا کہ صلح میں اعلیٰ چیز ہے، اور جو دین میں جو چیز وہ مستحق بعقد المداینہ جو چیز تھی وہ تھی ادنا، صرف دراہم تھے، اور صلح دنانیر پر ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے الی شہرن، 1 مہینے تک مؤجل کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لم یجوز، یہ صورت یہاں پر جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ جو عقد کے اندر دینا تھا وہ دراہم تھے اور یہ دینار ہے، لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے حق کو اس نے مؤخر کر دیا، بلکہ اس کا حق تو دراہم تھا جبکہ صلح دیناروں پر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو معاوضہ پر ہی محمول کریں گے تو جائز نہیں ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، اگر لازم تھے 1000 درہم مؤجل، نیٹا تھا ان کا 2-3 مہینوں بعد دینے تھے، تو اس نے صلح کر دیا، فَصَالَحَهُ عَلَى 500 حَالَةً، اس نے 500 درہم حال پر صلح کر لیا، لم یجوز، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقد مداینہ سے جو چیز مستحق تھی، یعنی جو چیز لازم تھی دینی، وہ تو 1000 درہم مؤجل تھے، 1000 درہم مؤجل، جبکہ صلح ہو رہا ہے 500 درہم پر، اور 500 درہم بھی نقد پر ہو رہا ہے، تو یہاں پر اس کو ظاہر ہے کہ جو چیز عقد میں لازم تھی اس پر صلح نہیں ہو رہا، بلکہ صلح اس کے علاوہ کسی چیز پر ہو رہا ہے، لہٰذا اجل کو ساقط کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ اجل کو ساقط کیا ہے، اس کے عوض میں 500 جو درہم ہے وہ کم کیا ہے، تو یہ عوض بن گیا ہے آپس میں، ایک طرف اجل کو ختم کیا دوسری طرف 500 درہم کم کر دیے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ معاوضہ ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ 1000 درہم من سود، اگر ایک آدمی کے دوسرے کے اوپر 1000 درہم سیاہ تھے یعنی پرانے تھے، فَصَالَحَهُ عَلَى 500 بیض، اس نے صلح کر دیا مقروض کے ساتھ 500 درہم سفید پر، لم یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 درہم جو عقد مداینہ سے لازم تھے وہ سیاہ والے تھے، اور اب جو دیے جا رہے ہیں 500 درہم وہ عقد مداینہ سے تو وہ لازم نہیں تھے، عقد مداینہ سے تو سیاہ درہم تھے، جبکہ یہاں پہ جو صلح میں دیے جا رہے ہیں وہ عقد مداینہ کے علاوہ دوسرے درہم دیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو عوض پر ہی محمول کریں گے۔ چونکہ اوپر والے اس جملے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پوری عبارت اور پوری یہ صورت مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر صلح واقع ہو رہا ہے نا، صلح میں جو دی جا رہی ہے، اور وہی چیز اگر ادھر سے دین کے عقد پہ دینا لازم بھی تھا، دین کے عقد میں دینا لازم بھی تھا، بعین ہی وہی چیز، تو پھر اس کو ہم عوض پر محمول نہیں کریں گے، ہم اس کو کسی اور چیز پر محمول کریں گے، اس چیز پر محمول کریں گے گویا کہ اس نے اپنا حق ساقط کر دیا۔ تو اس کے لیے ہم نے بات یہ بتائی، اصول یہ بتایا کہ گویا کہ دین اعلیٰ چیز ہو اور جو چیز صلح میں دی جا رہی ہے وہ ادنا ہو، تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالک نے اپنا اصل حق میں سے کچھ ساقط کر دیا اور کچھ لے لیا، جبکہ یہاں پہ دین میں جو چیز تھی وہ اور ہے اور جو صلح میں دی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو ہم اس پر محمول نہیں کر سکتے کہ اسقاط ہو گیا، کچھ حق اپنا ساقط کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ حق اگر ساقط کیا لیکن اس کے عوض میں ادھر سے درم جو لیے ہیں وہ جید والے لیے ہیں نا، اگر ادھر درم بھی اگر یہ سیاہ والے ہی لیتا جتنے اس کے لازم تھے تو پھر تو بات ٹھیک تھی۔ تو یہ یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس مسئلے کو، تمام صورتوں کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے۔ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ، یہاں پہ کسی دوسرے کے ذریعے سے آپ صلح کروا رہے ہیں،
تو اس کی کچھ صورتیں، یعنی صلح کے اندر آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہو، اس کی صورتیں چلیے کہ ومن وکلا، کسی نے دوسرے کو وکیل بنایا، عنہ اپنی طرف سے، فصالحہ اور اس نے جا کر صلح کروا دیا، تو لم یلزم الوکیل ما صالحہ علیہ، تو وکیل کے اوپر لازم نہیں ہے وہ رقم جو صلح میں جس پر اس نے صلح کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلح وکیل نے کیا ہے موکل کے لیے، تو وکیل تو محض ایک سفیر ہے اور معبر ہے، لہٰذا صلح کی جتنی بھی رقم ادا کرنی ہے وہ موکل نے کرنی ہے، الا ان یضمنہ، الا یہ کہ وکیل نے اگر خود ضمانت اٹھائی ہو تو پھر اس صورت میں دینا پڑے گا، ورنہ والمال لازم للموکل، ورنہ مال جو ہے وہ موکل ہی کے لیے لازم ہے۔ فإن صالح عنہ علی شیء بغیر امرہ، یہاں سے فضولی یعنی جو دوسرے کے حکم کے بغیر صلح کرواتا ہے اس کی کچھ تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر کسی آدمی نے کسی مال کو دے کر صلح کر دیا کسی آدمی کی طرف سے، کسی دوسرے آدمی کی طرف سے صلح کر دیا اس کے دشمن کے ساتھ یا کچھ اس کے مد مقابل کے ساتھ بغیر امر کے، اس کے حکم دیے بغیر، تو فهو علی اربعۃ اوجہ، اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان صالح بمال وضمنہ تم الصلح، اگر اس نے صلح کیا مال پر، وضمینہ، یہاں پہ ہونا چاہیے کہ اس کا وہ ضامن بھی بن گیا کہ میں خود اس کا ضامن ہوں اور میں خود دوں گا، ضامینہ ہوں، تو صلح تام ہو جائے گا کہ بھئی اس نے خود ضمانت اٹھا لی ہے، بعد میں یہ جا کر موکل سے لے لے گا یا جس کی طرف سے صلح کروا رہا ہے اس سے لے لے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، دوسری صورت یہ ہے کہ صالحتک، کہتا ہے کہ میں نے آپ سے صلح کی ہے، علی الفی ہذہ، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میرے جو 1000 روپے ہے اس پر میں آپ سے صلح کرتا ہوں، اور صلح کسی اور آدمی کی طرف سے کروا رہا ہے اور اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے او علی عبدی ھذا، یا اپنے اس غلام کے اوپر، غلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تم الصلح، پھر بھی صلح تام ہو جائے گا، ولزمہ تسلیمھا الیہ، اور وہ غلام اس صلح جو جس کے ساتھ صلح کر رہا ہے کسی دوسرے کی طرف سے، اس کی حوالے کرنا لازم ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اسی طریقے سے حکم ہے، تیسری صورت شروع ہو رہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ صالحتک علی الف، یہ نہیں کہا کہ میرے 1000 پر، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 پر میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، وسلمھا الیہ، اور سلمھا الیہ، اور وہ 1000 اس بندے کو اس نے دے بھی دیا، تو اس صورت میں بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ ان سب صورتوں میں خود مال اس نے دینا ہے اور درست ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر یہ کہتا ہے کہ صالحتک علی الف، میں 1000 پر آپ سے فلاں بندے کی طرف سے صلح کر رہا ہوں، لیکن وہ 1000 روپیہ نہ اپنے کی طرف اشارہ کیا ہے نہ اس کو دیا ہے، ولم یسلمھا الیہ، اس کے حوالے بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس بندے کی طرف سے صلح کروا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا وہ اگر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو نافذ نہیں ہوگا۔ فالعقد موقوف، اس صورت میں عقد جو ہے وہ موقوف ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس نے تبرع کیا ہے اور دوسری کی طرف سے اس کے حکم کے بغیر صلح کروا دیا ہے اور پیسے بھی خود دے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن اس چوتھی صورت میں اس نے پیسے خود نہیں دینے بلکہ خود 1000 پہ صلح کیا اور 1000 روپیہ اس نے ادا بھی نہیں کیا، تو لہٰذا اب وہ 1000 روپیہ جو دینا ہے وہ تو اصل بندے نے دینا ہے جس کی طرف سے صلح وہ کروا رہا ہے، اگر وہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہے تو نہیں ٹھیک۔ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعِي، مدعا علیہ جازہ، اگر مدعا علیہ جو ہے وہ اس کو نافذ کر دے، یعنی دوسری کی طرف سے جس کی طرف سے یہ صلح کروا رہا ہے اگر وہ نافذ کر دے تو درست ہے، ولزمہ الالف، اور وہ پھر اسی کے اوپر 1000 درہم لازم ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُجِزْهُ، اگر وہ نافذ نہیں کرتا اس صلح کو، کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میری طرف سے صلح کرواؤ، میں تو نہیں مانتا ہوں اس کو، باطلا، تو یہ صلح بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی 3 صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ وکیل خود ذمہ داری اٹھاتا ہے اور رقم دے بھی دیتا ہے تو ہم اس کو تبرع اور احسان سمجھتے ہوئے اس صلح کو ٹھیک قرار دیں گے، اور چوتھی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، اب یہ ہے کہ 2 شریکوں کے درمیان دین تھا اور 2 بندوں کا ایک آدمی کے اوپر قرض تھا، وہ دین تھا اور 2 بندے اس دین میں شریک تھے، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ، ان میں سے ایک نے اپنے حصے کی بقدر اس نے صلح کر دیا، کوئی کپڑا وغیرہ لے کر، کوئی کپڑا وغیرہ لیا مقروض سے اور اپنے حصے سے صلح کر دیا، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، تو ظاہر ہے کہ یہ جو دین تھا یہ مشترک دین ہے ایک بندے کے اوپر، لہٰذا جو بھی دونوں شریکوں میں سے جو بھی صلح کرے گا، جو بھی کچھ اس سے لے گا تو وہ آپس میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ پورا دین ہی شریک ہے۔
لہٰذا فشریکہ بالخیار، دوسرا شریک جس نے اپنے حصے سے ابھی تک صلح نہیں کیا اس کو اختیار ہے ان شاء اتبع الذی علیہ الدین، چاہے تو وہ پیچھا کرے اس آدمی کا جس کے اوپر اصل قرض ہے، یعنی مقروض کا، کہ بھئی آپ نے میرے شریک کے ساتھ صلح کر دی، اس کو کپڑے وغیرہ دے کر صلح ہو گیا، آپ نے اس کے صلح کر دیا ہے بنصف ہی، لہٰذا آپ نصف جو ہے میں آپ سے لوں گا، تو مقروض سے جا کر اپنے نصف قرض کا مطالبہ، نصف دین کا مطالبہ کر لے، اس کا پیچھا کرے، ایک تو یہ بھی اس کو اختیار ہے۔ و انشاء، اور اس کا جو دوسرے شریک ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے جس نے صلح نہیں کیا، اخذ نصف نصیب نصف ثوبی، وہ جا کر نصف کپڑا لے لے اپنے شریک سے، کہ اچھا بھائی آپ نے اپنے حصے کا جا کر مخروض سے کپڑا لے کر صلح کر لیا ہے، لہٰذا یہ کپڑا بھی آدھا مجھے دے دو، کیونکہ ابھی تک دین تقسیم ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر آپ ابھی سے کہتے ہو کہ نصف میرا ہے دین ہے اور نصف آپ کا، لہٰذا میں نے اپنے نصف کا میں نے صلح کر دیا، تو یہ تو خرابی ہے، کیونکہ ابھی تک دین جو ہے وہ دوسرے کسی آدمی کے اوپر لازم ہے اور اس نے ابھی تک ہمیں دیا ہی نہیں ہے، تو دین کو لانے سے پہلے اس کو تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی جو صلح کرنے کی صورت ہے، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دین تقسیم کر دیا، اور قبضہ کرنے سے پہلے تقسیم، تو کوئی چیز قبضہ کرنے سے پہلے تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے آپ ایسا کرو کہ یہ کپڑے آدھے مجھے دے دو، تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر وہ شریک اس کا جس نے صلح کیا ہے وہ یہ کر دے کہ یضمن لہو شریک ہو، اس کا شریک جس نے صلح کیا ہے وہ ضامن بن جائے اس کے لیے ربع الدینی، دین کے چوتھائی حصے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے نصف کا اس نے صلح کیا ہے نا، تو گویا کہ نصف کا بدلے میں اس نے صلح کیا کہ نصف دین گویا کہ ساقط ہو گیا ہے مقروض سے، لہٰذا وہ اس نصف کو بھی نصف کریں گے تو ربع ہو جائے گا، ایک ہر ایک کے حصے میں ربع آ جائے گا، لہٰذا اگر ربع دین کا وہ شریک صلح کرنے والا شریک اگر ضامن بنتا ہے اس دوسرے شریک کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتا تو پھر اس میں شریک ہو جائے گا کپڑے میں جو اس نے صلح میں لیے ہیں۔ وَلَوِ اسْتَوْفَىٰ نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ، اگر ایک شریک نے اپنا حصہ وصول کر لیا، نصف دین وصول کر لیا، اپنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے دین کو تقسیم قبضہ کرنے سے پہلے کر ہی نہیں سکتے، اس نے نصف دین وصول کر لیا، کان علی شریکی ہی، تو اس کے شریک کو، یعنی جس نے ابھی تک کوئی صلح وغیرہ نہیں کیا وہ ساکت ہے، اس کو اختیار ہے کہ ان یشارکہ فیما قبضہ، وہ شریک ہو جائے اس کے ساتھ اس نصف دین کے اندر جتنے میں دوسرے شریک نے قبضہ کر لیا ہے، ثم یرجعان، پھر دونوں مل کر وہ رجوع کر دیں گے علی الغریم، مقروض کے اوپر، بالباقی باقی دین کا۔ وَلَوْ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً، ایک نے اپنے حصے کا کوئی کچھ اپنے حصے میں سے کوئی سامان لے کر، یعنی سامان خرید لیا، اپنے حصے کی بقدر جا کر مقروض سے سامان خرید لیا، تو کان علی شریکی ہی ان یضمنہ، کہتے ہیں کہ اس کے شریک کے لیے جائز ہے کہ وہ ضامن بنائے اس کو ربع الدینی، اس صورت میں چوتھائی دین کا، ہر حال میں اس کو، کیونکہ اس نے جو سامان خریدا ہے وہ تو اب اس کو نہیں دے سکتا، پہلی صورت میں تو کپڑے وغیرہ دے سکتا تھا، لیکن اس صورت میں تو اس نے چونکہ باقاعدہ عقد کر کے خرید لیا ہے، لہٰذا جو وہ خریدا ہے تو وہ اس میں شریک نہیں کر سکتا، ہر حال میں وہ صلح کرنے والا جو شریک ہے جس نے صلح تو نہیں کیا لیکن خریدا ہے اپنے حصے کی بقدر مال کا کوئی سامان خرید لیا ہے، تو وہ پھر نصف دین کو بھی نصف کرے تو ربع ہو جائے گا، لہٰذا ربع دین کا ضامن بن جائے گا دوسرے شریک کے لیے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، اور چونکہ اس میں وہ جس شریک نے اپنے حصے کی بقدر کوئی چیز خرید لیا تو اس نے مقاصہ کر لیا ہے، مقاصہ کا مطلب ہے کہ جو مقروض کے پاس تھا وہ اس کے پاس ہی رکھ دیا، اور جو مقروض سے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لی ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا حق ہی وصول کیا ہے اس صورت میں مقاصہ کر کے، تو اب وہ ربع دین کا ضامن ہو جائے دوسرے شریک کے لیے۔ وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، دو شریکوں کے درمیان بے سلم تھی، فصالح احدهما من نصیبه علی رأس المال، وہ اس میں سے ایک نے راس المال کی میں سے اپنے حصے کی بقدر صلح کر لیا، یعنی دو شریک تھے بے سلم کے اندر، انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ بھئی 1 مہینے بعد ہمیں گندم دے دینا، اور پیسے انہوں نے دیے ہوئے تھے، تو ایک نے راس المال، اپنے جو راس المال کیسا تھا، مطلب اگر 10,000 روپیہ دیا تھا تو اپنے 10,000 روپے میں اس نے صلح کر دیا، تو لم یجوز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو اس طرفین کے نزدیک یہ صلح جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز الصلح، یہ صلح درست ہے۔ اس میں فتویٰ طرفین کے قول پر ہے، اس لیے کہ
یہاں پر بھی دین دوسرے بندے کے یعنی راس المال دوسرے یعنی بندے کے پاس ہے، اور اس نے گویا کہ پہلے سے ہی اس کو تقسیم کر لیا۔ جب دو شریک تھے تو ابھی تک جب تک وہ مسلم علیہ کے پاس ان کا مال پڑا ہوا ہے تو یا جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے اس کے پاس، تو وہ ابھی تک مشترک ہے، ابھی تک تقسیم نہیں ہوا۔ تو تقسیم کرنے سے پہلے آپ ایک ہی صفقے کے اندر آدھے حصے سے صلح کرتے ہو اور آدھے حصے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تفریق صفقہ ہو جائے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ آگے جی وہی میراث کا مسئلہ آ گیا کہ میراث میں سے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث یعنی ایک میت ہے، اس کے ورثاء ہیں، بیٹے ہیں سارے اس کے، تو وہ سارے بھائی جو ہیں جو میت کے بیٹے ہیں، وہ ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ میں میراث میں حصہ نہیں لیتا ہوں، باقی زمینیں جائیداد وغیرہ سب آپ لے لو، مجھے بس یہ ایک گاڑی دے دو، میں اس سے نکل جاؤں گا، باقی جائیداد بھی مکانات بھی سب کچھ آپ کے۔ تو اس کو بس یہ ایک گاڑی سارے ورثاء رضامندی کے ساتھ دے دیں، وہ نکل جائے، تو یہ درست ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، دیکھیں، وَإِذَا كَانَ تَرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ، ترکہ جو تھا وہ وارثوں کے درمیان تھا، فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُم مِّنْهَا بِمَالٍ، انہوں نے ایک وارث کو اس میں سے نکال دیا کوئی مال دے کر، أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، جو مال انہوں نے اس کو عطا کر دیا، وَالتَّرِقَةُ عِقَارٌ أَوْ عُرُوزٌ، ترکہ میں جو ہے وہ اب پہلی صورت شروع ہوگی، 4 صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت شروع ہوگی ہے کہ ترکہ کے اندر زمین ہے یا کوئی اور سامان وغیرہ ہے، تو انہوں نے جو دیا ہے تو وہ جو ہے وہ یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مال جو ہے وہ مختلف جنس کا ہے، اور جو صلح میں جو صلح والے ساتھی ہے اس کو بھی مختلف جنس کا دے دیا ہے، تو ٹھیک ہے جنس کا، کیونکہ وہ عوض ہی لے رہا ہے نا، اپنے حصے کی عوض میں کچھ لے کر وہ نکل رہا ہے اور باقی میراث تقسیم ہوگی، تو چونکہ جنس مختلف ہے تو کوئی بات نہیں، قلیل ہو یا کثیر ہو، تو جازہ درست ہے۔ قلیلاً کان ما آتوہ او کثیراً، جو کچھ انہوں نے اس ایک وارث کو دیا ہے وہ چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو مسئلہ تخارج کہتے ہیں، تخارج میراث کی اصطلاح میں۔ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ فِضَّةً، اگر ترکہ جو ہے وہ چاندی تھا، فَآتَوْهُ ذَهَبًا، انہوں نے اس کو سونا دے دیا، یہ دوسری صورت شروع ہو گئی، او ذَهَبًا، یا سونا تھا ترکے میں میراث میں، فَآتَوْهُ فِضَّةً، اس نے چاندی دے دیا، فَهُوَ كَذَلِكَ، یہ بھی درست ہے کیونکہ جنس خلاف جنس کی طرف پھر جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وغیرہ ذَلِكَ، اگر ترکہ جو تھا وہ سونا اور چاندی اور سامان وغیرہ بھی ساتھ تھا، فَصَاحُوهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور انہوں نے جو صلح بھی کیا ہے وہ بھی سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر کیا ہے، تو اب گویا کہ ترکے میں بھی سونا چاندی ہے اور جو دیا ہے وہ بھی سونا اور چاندی دیا ہے، گویا کہ جنس ابھی بعض جو ہے وہ مل رہی ہے، میراث کی جنس، تو ظاہر ہے کہ جو چیز صلح میں وہ لے رہا ہے تو وہ بھی سونا ہے اور ادھر سے ترکے میں بھی سونا ہے، تو اب اس کا جو حصہ وہاں سونے میں بنتا ہے تو یہ اس سے کچھ زیادہ لے گا، تاکہ سونے کے اندر جو اس کا حصہ ہے وہ ادھر سے برابر ہو جائے، اور جو زیادہ یہ لے رہا ہے سونے میں سے تو وہ دوسری چیزوں کے عوض میں بھی ہو جائے، تاکہ یہ اس طریقے سے برابر ہو جائے، جس طریقے سے باب الصرف میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو فلا بد ان یکون ما آتوہ، بس ضروری ہے کہ جو کچھ وہ دوسرے ورثہ اس صلح والے کو دے رہے ہیں وہ اکثر زیادہ ہو من نصیب ہی، اس کے حصے سے، من ذالک کا جنس، اسی جنس میں، یعنی اگر وہ سونا ہے تو سونے کی جنس میں جو اس کا حصہ بنتا ہے، مثلا 1 تولہ 2 تولے جو اس کے حصے میں آتے ہیں، اس سے زیادہ سونا اس کو دینا چاہیے، کیوں؟ حتی یکون نصیبہ بمثلی، یہاں تک کہ اس کا جو حصہ 2 تولے سونے میں آ رہا تھا تو وہ 2 تولے کے برابر ہو جائے، اور جو زیادہ 1 تولہ آپ اس سے اضافی اس کو دے رہے ہو تو والزیادۃ بحقہ من بقیۃ المیراث، تو زیادہ جو ہے وہ اس کے اس حق کے بدلے میں ہو جائے بقیہ میراث سے جو اس کا حق بنتا تھا۔ وَإِذَا كَانَتْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ، آخری مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ترکے کے اندر لوگوں کے اوپر کچھ قرض بھی ہیں، میت کے لوگوں کے اوپر قرض بھی ہیں، تو ظاہر اس قرضوں میں بھی اس صلح سے کر کے نکلنے والا جو وارث ہے اس کا تو حصہ ہے، تو اگر اس قرضے کو بھی وہ اس صلح میں شامل کریں گے تو ایک مسئلہ بن جائے گا کہ بھئی وہ قرضے کسی اور کے اوپر ہیں، فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُّلْحِ، انہوں نے اس دین کو بھی جو لوگوں کے اوپر ہے اس کو بھی صلح میں شامل کر دیا ہے اس شرط پر کہ عَلَىٰ أَن يُخْرِجُ الْمُصَالِحَ، کہ وہ اس صلح کرنے والے بھائی کو نکالیں گے عنہ اس دین سے، وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ، اور دین جو لوگوں کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا ان کا ہوگا، دوسرے ورثاء کا ہوگا،
فالصلح باطل، یہ صلح باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تملیک الدین من غیر من علیہ الدین ہو گیا ہے، یعنی اس میں تو گویا کہ انہوں نے جو اس کا حصہ لوگوں دوسرے ورثاء کے دوسرے جو لوگوں کے اوپر قرض تھا میت کا، اس میں جو اس صلح کرنے والے وارث کا حصہ تھا وہ انہوں نے خود لے لیا، اور اس وارث نے نکلنے والے نے گویا کہ قرضے کا مالک اپنے دوسرے بھائیوں کو بنا دیا ہے، حالانکہ بھائیوں کے اوپر تو قرضہ ہے نہیں ہے، قرضہ تو کسی تیسرے آدمی کے اوپر ہے، تو جس کے اوپر قرضہ ہے اس کو اگر قرضے کا مالک بنائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن قرضے کا مالک ایسے شخص کو بنانا کہ جس کے اوپر قرضہ ہے ہی نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرضے میں جو حصہ اس وارث کا بنتا تھا تو وہ اس طریقے سے معاف نہیں ہو سکتا کہ بھائی میرے بھائیو تم جو ہے وہ لے لینا، جو لوگوں کے اوپر قرض ہے ابو کا تو وہ تم لے لینا اس میں جو میرا حصہ ہے، اور مجھے گاڑی دے دو، میں صلح اس میں کر لیتا ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں تملیک الدین، دین کا مالک ایسے شخص کو بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر دین ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ فَإِن شَرَطُوا، اگر وہ یہ شرط لگا دیں کہ بھائی ہم آپ سے صلح اس وقت کریں گے کہ ان یبری الغرماء منہ، غرماء ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے، یا یبرا اگر مجھول پڑھیں گے تو پھر غرماء پڑھیں گے، اور یبری پڑھیں گے تو پھر غرماء پڑھیں گے، تو یبرا الغرماء کہ غرماء کو بری کیا جائے اس دین سے، یا یہ جو وارث ہے اس وارث کو کہیں کہ آپ اپنے حصے سے ان غرماء کو، ان مقروضوں کو ہی بری کر دو کہ بھئی میں آپ سے نہیں لوں گا اپنے ایسا، تو یہ پھر تملیک الدین من علیہ الدین ہو جائے گا کہ جس کے اوپر قرضہ تھا اسی کو آپ نے معاف کر دیا اور قرضے کا مالک بنا دیا، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بھئی تم خود بری کرو ان کو، ہم بھی نہیں لیں گے تم بھی نہیں لوگے، تو پھر ٹھیک ہے۔ ولا یرجع علیہم، ان کے اوپر پھر کسی قسم کا رجوع نہیں کی جائے گا بنصیب المصالح، صلح کرنے والے وارث کے حصے کا، عنہ دین سے، فصلح جائز، اس صورت میں پھر صلح جائز ہے۔ اور ایک صورت پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جائز ہونے کی کہ یہ جو وارث نکلنے والا ہے تو یہ جو ہے وہ قرض لے لے، اپنے بھائیوں سے قرض لے لے، اور پھر یہ قرض کا حوالہ دے دے کہ بھئی ان مقروضوں کے پاس جو جتنا کچھ مال پڑا ہوا ہے نا میرے باپ کا، تو اس میں جو میرا حصہ ہے وہ جا کر آپ لے لینا، تو یہ ان کو حوالہ دے دے اور پھر باقیہ بھائی جا کر اس سے لے لے، تو یہ صورت پھر درست ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2-3 ہیلے ہیں جس سے پھر یہ وارث نکلے گا، اور اس کا جو حصہ قرضوں اور دیون میں سے ہے وہ پھر اس طریقے سے معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو یہیں سے کتاب الصلح جو ہے وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔